آگے اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، کہ جو لوگ کفر کیے، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا اور اللہ کے رسول کا انکار کیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں سواء برابر ہے علیہم ان پر آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ کیا نہیں لائیں گے بھائی؟ ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ قلوبہم، دیکھو قلب، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے مسلم شریف کی، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں ان کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں، اللہ جسے چاہے وہاں پھیر دیتے ہیں، ہدایت کی طرف، گمراہیوں کی طرف۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیری اطاعت پر پھیر دے۔ جو یہ سوالات کر رہے ہیں قربانی کیوں کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ ان کے دل پھرے ہوئے ہیں، ہٹے ہوئے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ دعا کرے اللہ تیری اطاعت پر ہمیں جما دے، ہمارے دلوں کو تیرے اطاعت پر پھیر دے، ہاں ہم تیری اطاعت کرنے والے بنے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ تفسیر مظہری میں یہ تفصیلات لکھی ہیں، ایک گناہ کرتا ہے ایک نقطہ لگتا ہے، 2 گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگتا ہے، اگر توبہ نہیں کیا تو وہ دھلتا نہیں۔ تو بعض کا دل نقطے پڑھتے 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 اب وہ کالا ہو گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اب دل کالا ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا ہے، اب وہ خیر پروف ہو گیا، کوئی بات دل میں اچھائی کی نہیں اتر رہی، اللہ کی آیتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ کے احکام سمجھ میں نہیں آ رہے۔ قربانی کرو تو کہیں کو کرنا، پیسے کسی غریب کو دیں گے، غریب دینے کے لیے پورا سال پڑے وہاں دے، غریبوں کو دینے کا موقع آیا جیباں ٹٹولتے ہیں، 10 کی کہاں ہے، 1 روپے کا کوائن کہاں ہے، قربانی کے ٹائم یاد آ رہا ہے غریباں۔ ارے غریبوں کی مدد تو پورا سال کریں، زکوٰۃ کیوں ہے، صدقات کیوں ہیں؟ ہاں یہ ذہنی اعتبار سے اپنے آپ کو وہ اللہ کے احکام سے محروم نہ کر لے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اسے حکم کو پورا کرنے والے بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو اس لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تیرے دل، ہمارے دل تیرے ہاتھ میں ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں پر مہر لگ جائے، ہمیں تیرے احکام سمجھ میں نہ آئے، ہم اعتراض کرنے والے بنے، اللہ کے حکموں سے روگردانی کرنے والے بنے۔ تو اس کے لیے ہم جو ہے اللہ سے دعائیں کریں کہ ہمارے دل کو دین پر ثابت رکھ، دین پر چلا، اللہ کے حکموں پر چلا، رسول اللہ کی سنتوں پر چلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کے آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ دیکھو یہاں پر دل کا تذکرہ آیا، مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی، اس لیے کہ کان اور دل سے آدمی ہر چیز کو تصور کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اس پر مہر یعنی سل مار دیا ہے۔ اب کوئی چیز خیر کی سمجھ میں نہیں آ رہی، قرآن کی آیتیں اللہ کے رسول پڑھ کر سنا رہے ہیں اور اپنے انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے ابو جہل کو، لیکن ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، درخت سجدہ کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں اللہ کے رسول پر، گوہ اللہ کے رسول کی گواہی دے رہا ہے، لیکن ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے مہر لگا دی ہے، سل مار دیا، اب کوئی چیز جانے والی نہیں ہے۔ ہاں اسی لیے یہاں ایک بات بھی یہ سمجھ لے، بعض سوچتے کہ ہمیں صحابہ کے دور میں پیدا ہونا تھا،
کہاں پیدا ہونا تھا؟ جو دور میں ہے وہ دور پر اللہ کا شکر کر کے احکام پر چلنا چاہیے. یہاں ذرا حالات آئے تو برداشت نہیں ہو رہے، ایمان چھوڑ رہے ہیں. تو وہ بلال جیسا حالات ہمیں برداشت کر سکتے تھے، خباب جیسے حالات برداشت کر سکتے تھے. یہاں قربانی دیو کہ تو اعتراضات ذہن میں آ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے جیسا بیٹے کو ذبح کر سکتے تھے. ارے بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو جس زمانے میں اللہ نے پیدا کیا ہے ایمان کے ساتھ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس زمانے میں ہم چلنے والے بنے. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. اب وہ سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی، سوچنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی. قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ کا حکم سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا دیکھے وہ ذہن میں؟ یہ جو ذہنیت ہے یہ کفریہ ذہنیت ہے. یہ جو ذہنیت ہے وہ ایتھسٹ جو ابھی ڈیبیٹ ہوئی تھی مفتی شمائل ندوی صاحب سے، کس کی بھائی؟ وہ جاوید اختر صاحب سے. تو اب وہ ایتھسٹ یعنی وہ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود نہیں، دہری ہے، ان کی ذہنیت ہے. یہ مسلمان کہاں سے سوال کر رہا ہے بھائی؟ مسلمان تو کہتے ہیں اللہ کے سامنے سر جھکانے والے، اپنے آپ کو سپرد کرنا کہ اللہ ہم تیرے احکام کے سامنے جھک گئے، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے ہم تیرے حکم پر چلنے والے ہیں. یہ ایمان والے کی ذہنیت نہیں ہے. تو یہ قربانی کے تعلق سے مجھے بولنا ضروری تھا کہ آج یہ ذہنیت بنتی ہوئی جا رہی ہے. تو یہ ذہنیت دل سے نکالیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو ہم عمل کرنے والے بنیں. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. اللہ کے رسول کے معجزات دیکھ رہے ہیں لیکن آنکھوں پر کیا پڑا ہے بھائی؟ پردہ پڑا ہے. ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. ہاں ویسے آج بھی پردہ پڑا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں صدقات، خیرات، زکوٰۃ، ہر وقت وہ غریبوں کی، محتاجوں کی مدد کرنے اللہ کہہ رہے ہیں. اب ان کو ذرا پردہ پڑا ہے. کیسا پردہ؟ ایسا اے سی کا پردہ نہیں، وہاں سے بھی دکھ رہا ہے ویسا نہ رہے، ایک دم جاڑا پردہ پڑے، وہاں کا کیا بھی نظر نہیں آ رہا. تو ویسے لوگ اعتراض کر رہے ہیں. ارے بات سمجھ رہے بھائی؟ تو کفار پہ آنکھوں پر بھی پردہ پڑ گیا تھا. وہ خیر کی، اسلام کی خوبیوں کو دیکھ نہیں رہے تھے تو محروم ہو گئے. ہاں تو پھر اللہ آگے کہہ رہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے. ایسا بڑا عذاب، کیا بھی چھوٹا نہیں، پورے سوراخاں سے دھواں آتا ہے ایسا عذاب ہے. ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر سوراخ سے دھواں آئے گا، کانوں سے بھی، آنکھوں سے بھی، ناک سے بھی، جہاں جہاں سوراخ ہے وہاں سے دھواں آئے گا. یہ نافرمانی کرنے والوں کے لیے، یہ اللہ کے حکموں پر اعتراض کرنے والوں کے لیے، یہ اللہ کے حکموں کے اندر اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں کے لیے. تو اس کے لیے اللہ کا حکم، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہے وہ آبادی کے لیے آتے ہیں، ہماری زندگی کو بنانے کے لیے آتے ہیں. تو اس کے لیے ہم اللہ کے حکموں پر چلنے والے بنے کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.